السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شب برات میں کون سا عمل بہتر ہے اور کن چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ چنانچہ شعبان کی 15ویں رات شب برات کہلاتی ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کے متعلق احادیث منقول ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آرام گاہ پر موجود نہ پایا تو تلاش میں نکلی، دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے اس رات میں تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 اشخاص کے۔ وہ 7 اشخاص کون سے ہیں؟ 7 افراد کون سے ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی؟ ان میں سے ایک ہے مشرک، ایک ہے والدین کا نافرمان، ایک ہے کینہ پرور، ایک ہے شرابی، ایک ہے قاتل، ایک ہے شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور آخری ہے چغل خور۔ ان 7 افراد کی اس عظیم الشان رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی جب تک یہ اپنے جرائم سے سچی توبہ نہ کر لیں۔ بعض روایات میں قطع رحمی کرنے والے اور بعض میں زانی کا بھی ذکر ہے کہ ان کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، اس رات میں عبادت کیا کرو اور دن میں روزہ رکھا کرو۔ اس رات سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کون ہے جو گناہوں کی بخشش کروائے، کون ہے جو رزق میں وسعت طلب کرے، کون مصیبت زدہ ہے جو مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہو، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان احادیث کریمہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمہم اللہ کے عمل سے اس رات میں 3 کام ثابت ہیں۔ نمبر 1، قبرستان جا کر مردوں کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا۔ لیکن یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ بھی اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو اجر و ثواب کا باعث ہے، لیکن پھول پتیاں، چادریں چڑھانا اور چراغاں کا اہتمام کرنا اور ہر سال جانے کو لازم سمجھنا، اس کو شب برات کے اعمال میں سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، اس کا نام اتباع اور دین ہے۔ نمبر 2، اس رات میں نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ یہ واضح ہے کہ نفل عبادت میں تنہائی مطلوب ہے، یہ خلوت کی عبادت ہے، اس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، لہٰذا نوافل وغیرہ تنہائی میں اپنے گھر میں ادا کرے۔ اس موقع کو غنیمت جانیں۔ نوافل کی جماعت اور مخصوص طریقہ اپنانا درست نہیں ہے۔ یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب اور میلے ٹھیلے اور اجتماع منعقد کرنے کی راتیں نہیں ہوتی، بلکہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے تعلقات استوار کرنے کی قیمتی لمحات ہوتے ہیں، لہٰذا ان کو ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو دن میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہر ماہ ایام بیض یعنی 13، 14، 15 کے روزہ کا اہتمام فرماتے تھے۔
لہذا اس نیت سے روزہ رکھا جائے تو موجب اجر و ثواب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، لہذا اس مہینے میں جتنے ہو سکے روزے رکھنے چاہیے۔ باقی اس رات میں پٹاخے پھاڑنا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کا اہتمام کرنا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان ان فضولیات میں انسان کو مشغول کر کے اللہ کی مغفرت اور عبادت سے محروم کر دینا چاہتا ہے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ بہرحال اس رات کی فضیلت ہی اصل ہے، اور سلف صالحین نے اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس رات کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔